اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں پھر اپنی بہنوں کے لیے ہمارے نبی کی 15ویں قسط لیے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں ہمارے نبی کی قسط میں دین کی تکمیل اور اسلامی نظام کی باتیں کروں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ دنیا نے اس کی مخالفت کی اور عرب والوں نے اس کے ماننے سے انکار ہی نہیں بلکہ اس کے مٹانے کی ہر طرح کوششیں کی۔ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا، ان کے گھروں سے ان کو نکالا اور وہ بے سر و سامانی سے اپنے گھر بار چھوڑ کر کچھ حبشہ کے ملک میں کبھی دور دور کے شہروں میں نکل جانے پر مجبور ہوئے، اور اس طرح 13 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مسلمانوں نے پورے صبر اور مضبوطی سے ان سختیوں کو جھیلا۔ آخر کفر کی قوتوں نے فوج و لشکر اور تیغ و خنجر سے مسلمانوں کو فنا کر دینے کی تیاری کی، اور 9 برس تک لگاتار ان کی یہ کوششیں جاری رہی۔ مسلمانوں نے ان کی اس ظالمانہ طاقت کا بھی سامنا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ اس میدان میں بھی کامیاب رہے، اور آہستہ آہستہ مشکل کا ہر پتھر ان کی راہ سے ہٹ گیا۔ عرب کا ایک ایک گوشہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز سے عرب کا پورا جزیرہ گونج اٹھا۔ تو وقت آیا کہ دین اپنے پورے احکام کے ساتھ تکمیل کا درجہ پائے اور اس کا نظام عرب کے ملک میں قائم کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہ آیتیں اتریں جو دلوں میں نرمی، روحوں میں گرمی اور خیالوں میں تبدیلی پیدا کریں۔ جب یہ ہو چکا تو احکام کی آیتیں آئیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور پہلے ہی دن یہ حکم دیا جاتا کہ لوگوں شراب بند کرو تو کون اس کو مانتا؟ اسلام کی دعوت کی یہ ترتیب قدرتی تھی اور فطرت کے عین مطابق۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں رہے تو توحید کی تعلیم، اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرت اور بے حد رحمت، بت پرستی کی برائی، بتوں کی بے چارگی، اللہ کے رسولوں کے قصے، رسولوں کے نہ ماننے سے قوموں پر عذاب، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے، خدا کے سامنے اپنے کاموں کے جواب دہ ہونے، اور اچھوں کے لیے جنت اور بروں کے لیے دوزخ کے سما دکھائے جاتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کی سچی عبادت کے ڈھنگ، غریبوں کے ساتھ مہربانی، بے کسوں کے ساتھ شفقت اور اخلاق کی دوسری اچھی اچھی باتوں کے سبق ان کو سکھائے جاتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے ماننے والوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو اس کے ہر حکم پر گردن جھکانے کو تیار ہو گیا۔ اس وقت اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے اپنے سارے حکموں سے ان کو آگاہ کیا۔ ان کو بتایا گیا کہ دن میں 5 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے خدا کے حضور میں کھڑے ہوں، گھٹنے کے بل جھک کر رکوع اپنی بندگی کا اقرار کریں، پھر زمین پر سر رکھ کر سجدہ اپنی عاجزی کو نمایاں شکل میں ظاہر کریں۔ یہ نماز کہلائی۔ یہ نماز سارے مسلمان ایک وقت پر ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک امام کے پیچھے ایک ساتھ ادا کریں۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ نماز جس طرح اللہ اور بندے کے لگاؤ کی سب سے مضبوط کڑی ہے، اسی طرح یہ مسلمانوں کے قومی نظام کی حقیقی شکل بھی ہے۔ یعنی سارے مسلمان ایک ہو کر ہر فرق مراتب کی قید کو توڑ کر ایک صف میں کھڑے ہو کر ایک ایسی متحد جماعت کی صورت بن جائیں
کہ ان کے تمام ظاہری فرق مٹ جائیں اور وہ سب مل کر ایک امام کے ایک ایک اشارے پر حرکت کریں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سارے مقتدی پاؤں سے پاؤں ملا کر خوب مل کر کھڑے ہوں تاکہ ان کے دل بھی اسی طرح مل جائیں، اور یہ فرمایا کہ جو شخص امام کے اٹھنے بیٹھنے سے پہلے اٹھ بیٹھ جائے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس کی صورت بدل کر گدھا نہ بن جائے، جو اپنی حماقت کے لیے مشہور ہے۔ اسلام کے سارے احکام میں نماز کی حیثیت سب سے بڑھی ہوئی ہے، اسی لیے اس کو دین کا ستون فرمایا ہے۔ عرب کی بے اطمینانی اب جیسے ہی دور ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز کی طرف توجہ فرمائی۔ اس کے ارکان کی تکمیل اور اوقات کی تعین تو مکے ہی میں ہو چکی تھی، مگر اب جیسے جیسے اطمینان بڑھتا گیا اس کی ظاہری اور باطنی کیفیتوں کی طرف بھی توجہ بڑھتی گئی۔ اب اس میں قرآن اور دعا کے سوا ہر قسم کی انسانی بول چال، اشارے، سلام و کلام وغیرہ کی ممانعت ہو گئی، اور ایک ساتھ ایک جگہ مل کر نماز پڑھنا، جس کو جماعت کہتے ہیں، واجب ٹھہرایا گیا۔ نماز کی سمت خانہ کعبہ مقرر ہوئی تاکہ دنیا بھر کے مسلمان وحدت کے ایک رنگ میں نمایاں ہوں۔ سنیچر یعنی ہفتے کی اجتماعی نماز، جس کا نام جمعہ ہے، وہ مکہ ہی میں فرض ہو چکی تھی، مگر مکہ کی بے اطمینانی میں 4 مسلمان بھی مل کر ایک جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آبادی کے سارے مسلمان مل کر ایک ساتھ نماز کس طرح پڑھ سکتے؟ اس لیے جمعہ کی نماز مکہ میں ادا نہیں ہو سکتی تھی، مگر مسلمانوں کو مدینہ میں جیسے ہی اطمینان ملا، پہلے ہی ہفتے میں دن کی روشنی میں دوپہر کے وقت زوال کے بعد ہی جمعہ کی نماز ادا کی اور امام نے جمعہ کا خطبہ پڑھا۔ دوسرے ہفتے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کی امامت کرنے لگے، اور نماز سے پہلے خدا کی تعریف اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ مسلمانوں کی تعلیم، تنبیہ اور نصیحت سے بھری ہوئی مختصر تقریر، جس کو خطبہ کہتے ہیں، فرمانے لگے۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔